بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الفرائض، علم میراث، اس کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم فرائض یعنی کہ علم میراث حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نصف علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصف علم ہے۔ اتنی بڑی کیا ہے فضیلت بیان کرنے کے باوجود لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ علم فرائض کی تعریف کیا ہے؟ علم میراث کی تعریف یہ ہے کہ فقہ اور حساب، ریاضی کے ان اصول کو پہچاننا جن کی وجہ سے ترکہ میں سے ہر ایک کا حق پہچانا جا سکے۔ ترکہ میں سے، ترکہ سے مراد میت کا متروکہ مال، میت کا متروکہ مال۔ علم فرائض کا موضوع یہ ہے کہ اس کے اندر ترکہ اور وارث کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اس لیے ترکہ اور وارث یہ اس کا موضوع۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی غرض یہ ہے کہ وارثین تک حقوق پہنچ جائیں، وارثین تک حقوق پہنچ جائیں۔ اس کا اصول یعنی کہ یہ کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت ہے۔ قیاس کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، قیاس کا کوئی دخل کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد شاکرین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، شکر کرنے والے لوگوں کے حمد کی طرح، یعنی کہ جس طرح شکر کرنے والے حضرات تعریف کرتے ہیں تو ویسی ہی تعریف اللہ رب العزت کے لیے۔ والصلاۃ علی خیر البریہ، درود و سلام ہو خیر البریہ، جو مخلوق میں سے بہترین ہے، محمد، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ الطیبین الطاہرین، جو آپ کی آل طیبہ، آل طاہر پر کیا ہو؟ درود و سلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی یہ روایت بیان کی، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، فإنها نصف العلم۔ فرمایا کہ تم فرائض کی تعلیم حاصل کرو، کیا کرو؟ فرائض کی تعلیم حاصل کرو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو، لوگوں کو اس کی تعلیم دو، فإنها نصف العلم، یہ کیا ہے؟ نصف علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصف علم ہے۔ قال علماؤنا، دیکھو میت کا جو ترکہ ہوتا ہے نا، میت کے ترکہ، میت کے طریقہ کے ساتھ علماء فرماتے ہیں چار حقوق پے در پہ لگاتار کیا ہوتے ہیں؟ ترتیب کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں۔ چار حقوق کا تعلق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر صاحب سراجی نے کہا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے۔ کیا کی جائے گی؟ تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین سے مراد کہ اس کے کفن دفن کا انتظام و انصرام کیا جائے گا، اور کفن جو ہے نا وہ سنت کے مطابق دیا جائے گا۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ مرد اگر ہو تو اس کو 3 کپڑے پہنانے ہیں، ازار، لفافہ، قمیص، اور اگر عورت ہو تو اس کو 5 کپڑے پہنانے ہیں، ازار، لفافہ، قمیص، اوڑھنی اور تہبند، جس کو سینہ بند کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سینہ بند کہا جاتا ہے۔ یہ 5 کپڑے عورت کے، یہ سنت ہیں۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر نہ تبذیر ہو نہ تقتیر ہو۔ تبذیر سے مراد ہے کہ بہت زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کیے جائیں، فضول خرچی بھی نہیں کی جائے، اور تقتیر سے مراد یہ ہے کہ کمی بھی نہیں کی جائے۔ کیا ہے؟ کمی بھی نہیں کی جائے اور زیادتی بھی نہیں کی جائے۔ یہ پہلے نمبر پر کیا آ گیا؟ تجہیز و تکفین۔ دوسرے نمبر پر ہے قضائے دین۔ اگر میت نے کسی سے قرض لیا تھا، میت نے کسی سے قرض لیا تھا تو اب اس کے کل مال سے تجہیز و تکفین کرانے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کل مال سے کیا کیا جائے گا؟ اس کا قرض اتارا جائے گا، اس کے قرض کو اتارا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پر نفاذ وصیت، انفاذ وصیت۔ اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی تھی، اس نے میت نے کسی کے لیے وصیت کی تھی تو 1/3 مال سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ 1/3 مال سے، اس کی مثال سنو۔ اب دیکھو میت مر گیا، اس کا تقریباً کل مال جو ہے 10,000 دراہم، کتنے؟ 10,000۔ اب کفن دفن کرتے ہیں تو کفن دفن کے اندر تقریباً کتنے بچ گئے؟ 1,000 روپیہ لگ گیا، 1,000 دراہم لگ گئے تو باقی بچے 9,000 دراہم بچ گئے۔ اب 9,000 دراہم جب بچے تو اس صورت کے اندر ہم نے جب دیکھا تو اس نے قرض لیے ہوا تھا مثلا 3,000 دراہم، اس نے کیا لیے ہوئے تھے؟ قرض لیا ہوتا۔ اب یہ 9,000 میں سے 3,000 دراہم جو ہے نا قرض کے دے دیے گئے، اب پیچھے بچ گئے کتنے؟ اب دیکھو کل مال سے قرض اتارا گیا، کل مال سے
قرض 3000 درہم قرض کے دے دیے گئے، اب 6000 درہم بچ گئے. اب اسی نے مثال کے طور پر زید کے لیے کیا کی تھی؟ وصیت بھی کی تھی. کیا تھی؟ وصیت کی تھی. مثال کے طور پر 2000 کی تھی، 3000 کی تھی، جتنی مال کی وصیت کی تھی. اب وہ وصیت پوری کرنے کے لیے مال بچا کتنا ہے؟ 6000 بچ گیا. اب 6000 کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا. کتنے حصوں میں؟ تو 6000 کا تہائی حصہ نکلتا ہے 2000. کتنا حصہ؟ اب یہ 2000 جو ہے نا، اس 2000 سے اس کی وصیت پوری کرتے ہیں. اگر اس کی وصیت 2000 سے پوری ہو جائے تو فابہا، اگر نہیں پوری ہوتی، مثال کے طور پر وصیت کی تھی 3000 کی، اب جب 3000 کی تھی 2000 وصیت کے اندر دے دیا جائے گا، اوپر جو 1000 وصیت کا اس کا بچتا ہے موسیٰ لہو کا، اس کو کہا جائے گا کہ بھائی ذرا صبر کر جا، ذرا ٹھہر جا. اب باقی جو 4000 ہیں، اب اس کا آ جاتا ثم یقسم الباقی، باقی مال کو بین ورثتہ، جو کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت سے جو ورثہ ثابت ہیں ان کے درمیان کیا کیا جائے گا؟ اس کو تقسیم کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا. تو یہ 4 حقوق پہ در پہ کیا ہوتے ہیں؟ لگاتار میت کے ترکہ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہوتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ کیا تجہیز و تکفین، اس کے بعد کیا ہے؟ قضاء دین، اس کے بعد کیا؟ انفاذ وصیت، پھر کیا آ جاتی ہے؟ تقسیم وراثت. تقسیم وراثت. اب فیبدأ باصحاب الفرائض، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ابتدا کی جائے گی؟ اصحاب فرائض سے. کس سے؟ اصحاب فرائض. اصحاب فرائض یعنی کہ جب ترکہ کو تقسیم کیا جائے گا، وراثت کو تقسیم کیا جائے گا، تو سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ اصحاب فرائض، جن کو اصحاب سہام یا ذوی الفروض کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الفروض کو کہا جاتا ہے. ذوی الفروض سے مراد وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن کے اندر مقرر ہے. قرآن کے اندر مقرر ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الفروض کہا جاتا ہے. یہ کتنے افراد ہیں؟ یہ آگے بیان کرے گا خود. ذوی الفروض وہ حضرات جن کا حصہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر بیان. پھر اس کے بعد اسبات من جہت نسب، اسبات نسبیہ. اسبات نسبیہ دوسرے نمبر پر اسبات نسبیہ. اسبا سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اسبا سے مراد وہ فرد ہوتا ہے جو اصحاب فرائض مال چھوڑ دے. اصحاب فرائض مال چھوڑ دے، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ لے جائے. وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ لے جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسبا. پہلے نمبر پر اصحاب فرائض، دوسرے نمبر پر اسبات نسبیہ، تیسرے نمبر پر اسبات سببیہ. اسباب من جہت سبب. اسباب من جہت سبب سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اسباب من جہت سبب سے مراد مولا العتاقہ. مولا العتاقہ سے مراد یہ کہ ایک غلام تھا، اس غلام کا جو مالک تھا، اس مالک نے اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. اب مالک کیا بنا؟ آزادگی کا مالک مولا بنا. اس کو کیا کہا جائے گا؟ معتق کہا جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ اسباب من جہت سبب کی وجہ سے وارث بن سکتا ہے. یہ تیسرے نمبر پر آ گیا. اب چوتھے نمبر پر اسباب من جہت سبب کا اسبات نسبیہ. اسباب من جہت سبب کا اسبات نسبیہ. اسباب من جہت سبب کا اسبات نسبیہ آ جائیں گے. پانچویں نمبر پر پھر ذوی الفروض پر دوبارہ رد کیا جائے گا. ذوی الفروض پر دوبارہ رد کیا جائے گا. جتنے وہ ان کے حقوق بنتے ہیں دوبارہ ان پر کیا کیا جائے گا؟ رد کیا جائے گا. چھٹے نمبر پر ذوی الارحام. چھٹے نمبر پر ذوی الارحام. ساتویں نمبر پر مولا الموالات. ساتویں نمبر پر کون ہے؟ مولا الموالات. موالات سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے کہ موالات سے مراد یہ ہے کہ دیکھو، ایک شخص ہو مجہول النسب، اس کا نسب معلوم نہ ہو. ایک شخص ہو مجہول النسب، اس کا نسب معلوم نہ ہو، وہ شخص کسی دوسرے کو کہے، کسی دوسرے کو کہے کہ تم میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا مالک ہے، مولا ہے، اگر میں مر جاؤں تو تو میری طرف سے وارث بنے گا. تو کیا کرنے گا؟ میری طرف سے وارث بنے گا. اگر میں کوئی جرم کرتا ہوں تو اس جرم کی چٹی تو دے گا. تو کیا کرے گا؟ جرم کی چٹی دے گا. اب دوسرا قبول کر لے اس بات کو تو یہ کیا بن جائے گا؟ مولا الموالات. یہ ساتواں درجہ ہو گیا. آٹھویں نمبر پر ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر. کیا ہے؟ مقر لہو بالنسب علی الغیر. اس بات کو سمجھنا، مقر لہو بالنسب علی الغیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجہول شخص ہو، مجہول النسب شخص ہو. کیا ہو؟ ایک مجہول النسب شخص، اس کا نسب معلوم نہیں، اس کا نسب معلوم نہیں. اس آدمی کے لیے جو مجہول النسب تھا، اس آدمی کے لیے کوئی بندہ اقرار کرے. کیا کرے؟ نسب علی الغیر کا اقرار کرے. کیا کرے؟
نصب علی الغیر کا اقرار کرے تو اس کو 8ویں نمبر پر کیا ہے مقر لہو بن نصب علی الغیر کو وراثت ملے گی 8ویں نمبر پر. لیکن اس کے لیے 4 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں. یہ شرطیں پائی گئیں تو پھر کیا ہے یہ بنے گا وارث وگرنہ نہیں. پہلی شرط کہ وہ مجہول النسب ہو. کیا ہو؟ مجہول النسب. مجہول النسب ہو. اب مجہول النسب بنے گا تو تبھی کیا ہے نصب علی الغیر کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے وگرنہ نہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ مجہول النسب. پہلا کیا ہے؟ مجہول النسب. اور دوسری شرط یہ دوسری شرط یہ ہے کہ مقر جو اقرار کرنے والا ہے مقر جو ہے نا وہ اقرار کرے مقر لہو کے لیے اقرار کرے لیکن وہ ایسا اقرار ہو کہ غیر پر نسب کا ثابت ہونا لازم ہے. غیر پر سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر وہ کیا کہے کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے. جب یہ کہے گا نا میرا بھائی ہے تو اس صورت کے اندر اپنے باپ کی طرف اس کو منسوب کیا کہ نہیں کیا؟ غیر کی طرف اس کا نسب منسوب کیا کہ نہیں کیا؟ غیر پر نسب کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ دوسری شرط ہے. کیا ہے دوسری شرط؟ کیا ہے مقر کا اقرار مقر لہو کے لیے ایسا ہو کہ مقر لہو کا نسب غیر کی طرف کیا ہے ثابت آ جائے. غیر پر نسب کا ثابت ہونا لازم ہے. غیر پر سمجھ آ رہی بات؟ دوسری شرط. تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ لم یثبت نسبہ باقرارہ من ذلک الغیر. اس غیر سے اس کے اقرار کی وجہ سے نسب ثابت نہ ہو. اس غیر سے اس کے اقرار کی وجہ سے اس کے اقرار کی وجہ سے اس کا نسب ثابت اس غیر سے. اب جب اس نے کہا نا یہ میرا بھائی ہے, یہ کیا ہے میرا بھائی ہے. اب جب بھائی کا تو گویا کہ اپنے والد پر اس کا نسب کیا کر دیا, تھوپ دیا کہ نہیں تھوپ دیا. لیکن والد نے اقرار نہیں کیا, والد نے اقرار نہیں کیا. تو مطلب کیا ہے کہ غیر اقرار نہ کرے تو وہ غیر جب اقرار نہیں کرے گا تو گویا کہ اس کا نسب ثابت نہیں ہو رہا. تو تیسری شرط کیا ہے کہ اس کے اقرار کی وجہ سے غیر کی طرف سے نسب ثابت نہ ہو. چوتھی شرط اذا مات المقر علی اقرارہ. مقر یعنی کہ اقرار کرنے والا اسی کے اقرار پر اپنے اقرار پر ہی کیا ہو جائے, مر جائے. اپنے اقرار پر ہی مر جائے. یعنی کہ جب اس نے کہا نا کہ یہ میرا بھائی ہے, اب بھائی کہتے کہتے کیا ہو جائے, مر جائے. یہ 4 شرطیں ہیں, اگر پائی جائیں تو مقر لہو بن نسب علی الغیر کو کیا ہے وارث بنایا جائے گا وگرنہ نہیں. یہ 8ویں نمبر کے اندر. 9ویں نمبر پر ہے موسیٰ لہو بجمیع المال. 9ویں نمبر پر کون آ جاتا ہے؟ وہ موسیٰ لہو جس کو کل مال کا کیا ہے وصیت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر میت نے کہا تھا کہ عبدالرزاق کو میرا پورا مال دے دینا. کیا ہے میرا پورے مال کو اس کا کیا ہے وارث بنا دینا. اس کو کیا کہا دینا, میرا پورا مال دے دینا. اب حقیقت کے اندر سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہو گئی, اس کے بعد قضائے دین ہو گئی. اب تیسرے نمبر پر کیا آتی ہے, اس کے لیے کیا ہے وصیت کی تھی. کیا کی تھی؟ لیکن وصیت کون سی کی تھی؟ کل مال کی تھی. کس مال کی؟ کل مال کی تھی. تو اس صورت کے اندر اس کو کیا ہے چھوڑا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ چھوڑا جائے گا. پہلے کیا ہے سب کچھ اتارا جائے گا, وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. اب اگر یہ نہ ہو, یہ اصحاب فرائض لے جائیں جو بچتا ہے, تو اگر اسبات نہ ہوئے نا پھر آگے کی طرف آئے گا بندہ. اسبات ہوئے تو وہ تو سارا لے جائیں گے, ان کے بعد تو معاملہ ختم. اسبات نسبیہ بھی نہیں, اسبات سببیہ بھی نہیں, اسبات سببیہ کے اسبات نسبیہ بھی نہیں. پھر دوسرے نمبر پر کیا ہے, پھر ذوی الفروض پر دوبارہ تقسیم کرنا. پھر ذوی الفروض پر کیا دوبارہ تقسیم کرنے کے بعد بھی اگر بچ گیا پھر ذوی الارحام کی طرف آتے ہیں. کس کی طرف آتے ہیں؟ ذوی الارحام سے بھی کیا ہے بچ جاتا ہے. مولا الموالات پھر آ جائے گا. اگر مولا الموالات ہو تو اس کو دیا جائے گا. اور اگر یہ نہ ہو, اگر یہ نہ ہو پھر مقر لہو بنسب علی الغیر. اگر اسے کسی کا اقرار کیا ہو تو پھر اس کو دیا جائے گا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا موسیٰ لہو بجمیع المال آئے گا. کیا آئے گا؟ اس کو پورا مال دے دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ موسیٰ لہو. یہ کتنے نمبر پر آ گیا؟ 9ویں نمبر. موسیٰ لہو بجمیع المال, اس کو پورا مال دیا جائے گا. پھر اگر یہ بھی نہ ہو, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس صورت کے اندر ثم بیت المال, پھر کس کو دیا جائے گا؟ بیت المال کو دیا جائے گا. بیت المال کے اندر کیا ہے رکھ دیا جائے گا.